ہوئے ہیں. لہذا اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو ہر جگہ پر ہمارے والد صاحب کے توسط سے الحمدللہ تقریباً 50 سے زیادہ ڈاکٹری، انجینئرنگ، فارمیسی، LLB، نرسنگ، اس طرح کی D.Ed، B.Ed 50 سے زیادہ کالجیں اس ملک میں قائم ہوئی، جس میں اس وقت ابھی الحمدللہ تقریباً 30-40 ہزار بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور 100 سے زیادہ مدرسے اور 90 سے زیادہ اسکولیں قائم ہوئی. اور الحمدللہ اس کا سب سے بڑا رول کیا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، ماڈرن ایجوکیشن ان اسلامک انوائرمنٹ، عصری تعلیم دینی ماحول میں. کہ ہمارے بچوں کا جو ایمان بگڑ رہا ہے، وہ کیوں بگڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ جس ماحول میں تعلیم اور ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس ماحول کے اندر وہ بگڑ رہا ہے. الانسان ابن البیئہ، انسان ماحول کا پروردہ ہے. اگر اس کو اچھا ماحول ملتا ہے تو وہ اچھا بنتا ہے، اور اگر اس کو برا ماحول ملتا ہے تو وہ انسان برا بن جاتا ہے. گھر میں اگر ماں باپ نماز پڑھے تو بچے کو نمازی بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں. جب گھر میں ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو بچہ خود بخود نماز کیا بن جاتا ہے. لیکن وہی بچہ گھر میں ماں باپ تو نمازی ہے، مگر جب وہ اسکول میں جاتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ رہتا ہے. اب زیادہ وقت اگر اس کا ان کے ساتھ گزرنے لگتا ہے تو وہی بچہ اس ماحول سے متاثر ہو کر نماز سے تو کیا دین سے بھی دور ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسے واقعات اور ایسے حادثات پیش آ رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام کو چھوڑنے میں بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی ہے. کوئی محبت میں گرفتار ہو کر ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی مال کی لالچ میں ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی نوکری کی لالچ میں ایمان کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا بچہ جس ماحول میں پرورش پا رہا ہے، وہ ماحول اس کو ایسا ملا ہوا ہے کہ اس کے دل و دماغ سے ایمان اور اسلام کی اہمیت کو ہی ختم کر دیا گیا. اب جب دل و دماغ سے اسلام اور ایمان کی اہمیت ختم ہو گئی تو پھر آپ ڈاکٹر بناؤ، آپ انجینئر بناؤ، آپ فارماسسٹ بناؤ، آپ اس کو PhD کراؤ، ڈبل PhD کراؤ، چوبل PhD کراؤ، کچھ بھی کراؤ، لیکن نہ وہ اپنے کام کا، نہ امت کے کام کا، اور نہ اپنے ماں باپ کے کام کا.